السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ملک حسن محمود، ان کا سوال ہے کہ سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ پڑھنے میں کوئی فرق ہے یا نہیں، ان کو کیسے پڑھیں؟ بھائی نے بہت اہم سوال پوچھا ہے۔ دیکھیں، سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ کے پڑھنے میں تھوڑا فرق تو ضرور ہے۔ وہ کون سا فرق ہے؟ اس سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ سنت مؤکدہ کون سی سنتیں ہیں اور سنت غیر مؤکدہ کون سی سنتیں ہیں۔ تو سنت مؤکدہ فجر کے فرضوں سے پہلے جو 2 رکعت سنت ہیں، یہ سنت مؤکدہ ہیں، اور ظہر کے فرضوں سے پہلے جو 4 رکعت سنت ہیں، اور اسی طرح ظہر کے فرضوں کے بعد جو 2 رکعت سنت ہیں، یہ بھی سنت مؤکدہ ہیں۔ مغرب کے فرضوں کے بعد 2 رکعت سنت اور عشاء کے فرضوں کے بعد جو 2 رکعت سنت ہیں، یہ بھی سنت مؤکدہ ہیں۔ اسی طرح جمعہ میں فرضوں سے پہلے جو 4 رکعت سنت ہیں اور جمعہ کے فرضوں کے بعد جو 4 رکعت اور 2 رکعت سنت ہیں، یہ تمام سنت مؤکدہ ہیں۔ اب سنت غیر مؤکدہ کون سی سنتیں ہیں؟ تو سنت غیر مؤکدہ عصر کے فرضوں سے پہلے جو 4 رکعت سنتیں پڑھی جاتی ہیں اور عشاء کے فرضوں سے پہلے جو 4 رکعت سنتیں ہیں، یہ سنت غیر مؤکدہ ہیں۔ یعنی عصر اور عشاء کے فرضوں سے پہلے والی جو 4 رکعت سنتیں ہیں، یہ سنت غیر مؤکدہ ہیں۔ اور یاد رکھیں، بغیر کسی شرعی عذر کے سنت مؤکدہ کا ترک کرنا گناہ ہے، لیکن سنت غیر مؤکدہ یعنی عصر سے پہلے جو 4 رکعت سنت ہیں یا عشاء سے پہلے جو 4 رکعت سنت ہیں، اگر کوئی شخص پڑھ لے تو بہت زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص ان کو چھوڑ دے تو اسے کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سنت غیر مؤکدہ کا پڑھنا تو ثواب ہے اور چھوڑنا گناہ نہیں۔ اب رہی یہ بات کہ ان کے پڑھنے میں فرق کیا ہے۔ دیکھیں، 4 رکعت سنت مؤکدہ اور 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ کے پڑھنے میں فرق یہ ہے کہ جب ہم 4 رکعت سنت مؤکدہ ادا کریں گے تو اس میں حکم یہ ہے کہ جب ہم قعدہ اولیٰ میں بیٹھیں گے، یعنی 2 رکعت کے بعد جب ہم اتحیات میں بیٹھیں گے تو اتحیات پڑھنے کے بعد، مطلب یہ کہ تشہد پڑھنے کے بعد درود پاک اور دعا کا اضافہ کیے بغیر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونے کا حکم ہے۔ یعنی سنت مؤکدہ میں دوسری رکعت میں صرف تشہد پڑھیں گے، اس کے بعد پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، اور جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو بسم اللہ سے تیسری رکعت کو شروع کریں گے، یعنی بسم اللہ شریف پڑھیں گے، پھر سورۃ فاتحہ پڑھیں گے اور پھر کوئی اور سورت ملائیں گے۔ لیکن جو سنت غیر مؤکدہ ہے، یعنی عصر اور عشاء کے فرضوں سے پہلے والی 4 رکعتیں، ان میں یہ حکم ہے کہ جب ہم دوسری رکعت میں قعدہ اولیٰ میں بیٹھیں گے تو اس وقت اتحیات یعنی تشہد پڑھنے کے بعد درود پاک پڑھیں گے، پھر دعا بھی پڑھیں گے، اس کے بعد پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ یعنی جب سنت غیر مؤکدہ یا 4 رکعت نفل پڑھ رہے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ پہلے قعدہ میں جب ہم بیٹھیں گے تو تشہد بھی مکمل پڑھیں گے، درود شریف بھی پڑھیں گے اور دعا بھی پڑھیں گے، اس کے بعد پھر ہم تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ جب ہم سنت غیر مؤکدہ یا 4 رکعت نفل میں تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو اب ہم جیسے پہلی رکعت میں ثنا سے نماز شروع کرتے ہیں، اسی طرح تیسری رکعت بھی ثنا سے شروع کریں گے۔ ثنا پڑھیں گے، پھر تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، اس کے ساتھ سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، کوئی دوسری سورت ملائیں گے، اسی طرح تیسری رکعت مکمل کریں گے، اور چوتھی رکعت میں پھر ثنا نہیں پڑھیں گے بلکہ بسم اللہ شریف، سورۃ فاتحہ اور کوئی دوسری سورت ملا کر چوتھی رکعت مکمل کریں گے۔ اب ان سنتوں میں جو فرق ہے وہ 2 طرح کا ہے۔ نمبر 1،
جب ہم سنت مؤکدہ ادا کرتے ہیں تو قعدہ اولیٰ میں دوسری رکعت میں صرف تشہد پڑھیں گے، اس کے بعد پھر کھڑے ہو جائیں گے، اور تیسری رکعت میں ثنا نہیں پڑھیں گے بلکہ بسم اللہ سے شروع کریں گے۔ لیکن سنت غیر مؤکدہ میں جب ہم قعدہ اولیٰ میں بیٹھیں گے تو تشہد پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھنا اور دعا پڑھنا بھی سنت ہے۔ اس کے بعد پھر جب ہم تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو تیسری رکعت بسم اللہ سے نہیں بلکہ ثنا سے شروع کریں گے۔ ثنا کے بعد اعوذ باللہ، پھر بسم اللہ، پھر سورۃ فاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی دوسری سورت ملائیں گے۔ اسی طرح چوتھی رکعت میں بسم اللہ سے شروع کریں گے، سورۃ فاتحہ پڑھیں گے اور کوئی دوسری سورت ملائیں گے۔ تو اس طرح یہ سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ میں فرق ہے۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔